رسول اللہ کی سنت کی قدر کیجیے اور کہیے کہ میں بھکاری نہیں ہوں۔ جس لڑکے کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ باپ سے کہو کہ میں سب بات مان سکتا ہوں لیکن خدا کے قانون کے خلاف اس بات کو نہیں مان سکتا۔ میں اپنی باپ ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا، میں بک نہیں سکتا ہوں، کوئی دنیا کا انسان مجھ کو خرید نہیں سکتا، کوئی میرا دام نہیں لگا سکتا۔ میں جانور نہیں ہوں کہ سپول کے ہاٹ میں جا کر مجھ کو بیچا جائے۔ میں انسان ہوں، میں اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا، میں عزت کی روٹی کھانا چاہتا، عزت کے ساتھ رہنا چاہتا، میں بھکاری کی زندگی کو قبول نہیں کر سکتا۔ بولو کیجئے گا کہ نہیں کیجئے گا؟ ہم نے کل بھی کہا کہ مسجد کے سامنے بھیک مانگنے والا اچھا ہے بیٹی والے کے دروازے پر جو جا کر بھیک مانگتا ہے وہ زیادہ ذلیل انسان ہے، اس کا ضمیر زیادہ سڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میرے ضمیر کو جگائے اور ہم طے کریں انشاءاللہ کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے بیٹے کا نکاح بغیر مان چان لین دین کے کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹیاں جل رہی ہیں، بیٹیاں تڑپ رہی ہیں، بیٹیاں چوکھٹ پر بیٹھی ہیں، لوگ سناتے ہیں تو آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ کیسے کیسے باپ، کیسی کیسی بیٹیاں بیٹھی ہیں، لوگوں ترس کھاؤ سوال، پکڑ لو کسی عزتدار باپ کی بیٹی کا ہاتھ بغیر کسی تلک دہیز کے، بچا لو انسانیت کی ڈوبتی نیا کو۔ اگر تم نے ظلم کی آگ پھیلائی تو خدا کا عذاب زمین پر اتر کر رکھے گا اور ہم اس عذاب میں پڑنے سے نہیں بچ پائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ منہ جو ہے ہمارا، اسی سے آدمی سچ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ ارے بولتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا آپ کے لیے سچ بولنا ٹھیک ہے کہ جھوٹ بولنا؟ لیکن یہاں دکانداری کس کی چلتی ہے؟ جھوٹ کی، ماشاءاللہ۔ ارے چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ 10 ٹکا کے لیے جھوٹ، 20 روپیہ کے لیے جھوٹ، 100 ٹکا کے لیے جھوٹ، بولو یہی کاروبار چل رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی وعید فرمائی کہ تم اگر سچے مومن ہو۔ جس زمانے میں یہاں حکومت تھی اس زمانے میں ملا جیون رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بادشاہ کے وزیر تھے، وزیر خزانہ۔ ان کے پاس ایک مسلمان آیا اور اس نے اپنا اپلیکیشن دیا، بولا کہ فلاں ندی میں ہم کو بالو کا پل بنانا، 10,000 روپیہ دیجیے۔ ملا جیون مولوی آدمی تھے، درخواست لیا، 10,000 روپیہ اس کو دے دیا۔ جب وہ چلا گیا تو ان کا بغل میں دوست بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضور لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ مولوی مولانا سیدھا ہوتا ہے۔ بولا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ درخواست کو پڑھا کہ 10,000 روپیہ دے دیا؟ کہا پڑھا۔ کہا کیا لکھا؟ کہا کہ ندی میں بالو کا پل بنا۔ کہا بولیے ندی میں بالو کا پل رہے گا بنے گا؟ کیسے 10,000 دیا؟ ملا جیون نے کہا کہ سنو، تم نے صرف درخواست کو پڑھا اور میں نے اس کے نام کو بھی پڑھا۔ اس نے اپنا نام محمد سلیم لکھا۔ میرے دوست، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ندی میں بالو کا پل رہ سکتا ہے، لیکن اس بات کا یقین نہیں کہ کوئی مسلمان محمد کے نام کو اپنے نام میں ملا کر جھوٹ بول سکتا ہے۔ بولو اللہ میرے ضمیر کو جگائے، میرے نبی کا نام۔ آج ہم جھوٹ بولیں گے، کوئی پوچھے گا کیا نام؟ محمد کریم۔ ہم دارو پیئیں گے، نام محمد عمران۔ ہم چوری کریں گے، نام محمد فرمان۔ فرمان پر بعد میں چوری کا داغ، نبی پر پہلے چوری کا دھبا لگا۔ کیا آپ کا ضمیر اتنا بھی زندہ ہے؟ ارے ہم نبی کے لیے جی مر نہیں سکتے، کم سے کم ان کے نام کی عزت کو بچا تو سکتے ہیں۔ طے کرو انشاءاللہ، اللہ ضمیر کو جگائے کہ ہم سب کے نام کے ساتھ نبی کا نام لگا ہوا ہے، ہمارے آقا کا نام جڑا ہوا ہے۔ ہم گناہ کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ ہم بعد میں بدنام ہوں گے، میرے نبی کے نام پر پہلے داغ لگے گا۔ ہم بھوکا سو سکتے ہیں، ہم تڑپ کر جان دے سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے نام پر داغ لگے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور کسی کو ٹھگنا، دھوکہ دینا، بولو یہ جائز ہے؟ ڈپلیکیٹ مال بیچنا، یہ سب جائز ہے؟ کہیں جائز نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ایمان والا کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کو ٹھگتا ہے، کسی کی بے ایمانی کرتا ہے، کسی کا مال لوٹتا ہے، وہ سراسر حرام اور جرم ہے یا نہیں ہے؟
ارے بولیے نا، یہیں سے نا یہ فیکٹری ہے، یہیں سے جھوٹ کی فیکٹری، یہیں سے ٹھگ کی فیکٹری، بے ایمانی کی فیکٹری، جھوٹ اور دھوکے کی فیکٹری۔ اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم کو دھوکے سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سچی روشنی عطا فرمائے۔ بولو اگر ہم سچے مومن ہیں تو کیا ہمیں دھوکہ دھڑی سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ کیا ہمیں ایسا عمل سے بچنا چاہیے جس سے کسی کا نقصان نہ ہو؟ آج ہم لوگ جس سماج میں رہتے ہیں، کون کہتا کہ اس سماج میں پیار کو قیمت نہیں دی جاتی؟ ہر انسان محبت کا بھوکا ہے، ہر انسان سچے انسان کو ڈھونڈتا ہے، ہر انسان ایماندار انسان کو ڈھونڈتا ہے۔ آج کسی سماج میں چلے جاؤ، بولو سچے آدمی کی عزت ہے کہ نہیں، ایماندار آدمی کی عزت ہے کہ نہیں؟ کوئی سماج میں کوئی رہو گے، عزت سچوں کی ہے، عزت ایمانداروں کی ہے۔ میں آپ سے کیا سنا اور کیا بتاؤں؟ لندن میں ایک امام صاحب تھے، وہ امام صاحب بیچارے اپنی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کی مسجد اور جہاں پر ان کا گھر تھا 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ وہ امام روز ایک ہی بس سے آتے جاتے تھے، جیسے آپ کے یہاں سے سپول میں اگر کوئی امام ہو تو جتنی دوری فاصلہ یہی تھا، تو روز ظہر سے پہلے وہ جاتا تھا اور شام کو عشاء پڑھا کر وہ لوٹتا تھا۔ ایک دن جب بھی بیٹھتا تھا بس پر تو وہ بیچارہ صحیح سالم اپنی جگہ پر بیٹھتا تھا، نظر کو نیچی رکھتا تھا، کرایہ پورا دیتا تھا، اگر کوئی بوڑھا آ جاتا تو جگہ چھوڑ دیتا، لیڈیز آ جاتی تو جگہ خالی کر دیتا، جب بیٹھتا تو سر جھکا کر کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا۔ عیسائی کنڈکٹر تھا بس میں، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کتنا شریف انسان ہے، جو آج تک کوئی تگڑم نہیں کرتا، جو آج تک کسی کو دکھ نہیں دیتا، جو اتنی شرافت کا ثبوت دیتا، کہ دیکھ کر اس کا اثر اس عیسائی کنڈکٹر کے دل میں بیٹھنے لگا۔ اب وہ بیچارہ روز اس کو غور سے دیکھتا، مہینہ گزر گیا، اس عیسائی کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھنے لگی، اس امام صاحب کا اثر قائم ہونے لگا۔ اس نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی اسی مذہب سے جڑ جانا چاہیے، لیکن اس نے کہا کہ ابھی تو ہم نے اس کا اوپر دیکھا ہے، ذرا ایک مرتبہ اندر بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ تو اس نے ایک ترکیب سوچی، اور ایک دن جب اس نے بھاڑا کا پیسہ امام صاحب سے لیا تو لوٹانا چاہیے تھا 8 آنا، لیکن کنڈکٹر نے 1 روپیہ اس کو لوٹا دیا۔ اب امام صاحب نے پیسہ گنا تو دیکھا کہ 8 آنا پیسہ زیادہ ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھاڑا کتا میں ہو جاتا ہے زیادہ کم، جیب میں رکھ لیا، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد میرے دل میں بے چینی آئی، اور لگا کہ میرا دل مجھ کو ٹھوکر دے کر کہہ رہا کہ معاملہ چاہے 8 آنے کا ہو کہ 800 کا ہو، اگر وہ آپ کا نہیں ہے تو آپ کے لیے اس کا رکھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس بے چینی کے بعد میں نے طے کیا کہ وہ پیسہ اس کو لوٹا دینی ہے، چنانچہ انہوں نے اترنے سے پہلے وہ 8 آنا پیسہ اس کو لوٹا دیا، اور اپنے اسٹاپ پر اتر کر مسجد چلے گئے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی۔ مؤذن نے مغرب کے وقت یہ خبر دیا، کہ ایک آدمی مسجد کے گیٹ پر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اب وہ بیچارے امام صاحب مسجد سے نکلے، گیٹ پر آئے تو دیکھا کہ وہی عیسائی کنڈکٹر گیٹ پر کھڑا ہے۔ اب امام صاحب بے چین ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کہاں آئے، کچھ بات ہے ضروری؟ تو اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ امام صاحب میں آپ کے ہاتھ پر مذہب اسلام قبول کرنے آیا ہوں، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب چوک گئے، کہا کہ کون سی خوبی تم کو پسند آئی کہ آج تم اس چوکھٹ پہ آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آج مہینوں سے آپ کو واچ کرتا ہوں، آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہوں، آپ کے ایک ایک عمل سے میرے دل پر اثر ہوا، لیکن میں نے آج آپ کا آخری امتحان لیا۔ میں نے جو 8 آنا پیسہ آپ کو لوٹایا تھا وہ بھول کر نہیں، جان بوجھ کر لوٹایا تھا، اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ دوسرے کے 8 آنے کے بارے میں آپ کا مذہب کیا کہتا ہے۔ اور جب آپ نے وہ 8 آنا مجھ کو لوٹا دیا تو میرے دل نے گواہی دی کہ جو مذہب کسی دوسرے کے 8 آنے کو غلط استعمال نہیں کر سکتا، اس سے اونچا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔
سکتا، اور یہی سوچ کر میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے آیا۔ لوگوں بتاؤ، آج اگر ہم بازار میں سچ بولیں گے، آج اگر ہم بازار میں صحیح مال بیچیں گے، آج اگر ہم جھوٹ سے بچیں گے، آج اگر ہم 2 نمبر کام نہیں کریں گے، آج اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ فلاں عمران کی دکان ہے، یہاں غلط سامان نہیں ملے گا، یہاں اندھا کو بھی ٹھگا نہیں جائے گا، تو بولو آپ کی قیمت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ آپ کی پہچان اور وزن میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آج میں آپ سب کے پاس آیا، ابھی تو آدھا ہی آپریشن ہوا ہے، بولو نا، ارے ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اور ابھی صرف منہ پر بات کرے تو کم سے کم 1 دن اس پر لگے گا۔ لیکن ایک بات اور ہم کہتے ہیں کہ ایک سچے مسلمان کی اصل پہچان یہ بھی ہے کہ وہ پاک رہ کر زندگی گزارے۔ ارے بولیے نا، پاک رہنا ہے شان کی نہیں؟ ہاں، جمعہ نہانے سے کام نہیں چلے، ہاں، اور سردی جب دیکھتا ہے بیسی تو اور ٹام دیتا ہے کہ چلو اب 2 جمعہ پار کر کے تب نہائیں۔ بولو، پاکی صفائی اسلام کا حصہ ہے۔ ارے بولیے نا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن سب سے زیادہ مسلمان اس میں کمزور ہے۔ نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جتنا کام تم کرتے ہو آدھا ایمان، اور پاک صاف رہنا آدھا ایمان۔ بولیے نا، جتنا نیکی کا کام آپ کرتے ہیں وہ آدھا ایمان، اور پاک صاف رہنا آدھا ایمان۔ آج آدھا ایمان گول ہو رہا ہے کہ صفائی، بدن کی پاکی، گھر کی پاکی، کپڑوں کی صفائی، کپڑوں کی پاکی، یہ آپ کا آدھا ایمان ہے۔ بولیے نا، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہم لوگ انشاءاللہ پاک رہیں گے۔ اور وہ جو پھلپٹیا سب ہے، جینس پینٹ والا، بس اسٹینڈ میں اترا، کھڑے کھڑے پمپنگ سیٹ چالو اس کا ہو گیا، بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پوچھو کیا نام، تو بولتا محمد عمران۔ کائے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو؟ تو مفتی صاحب اس میں بیٹھتے ہیں تو نکلتا ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں۔ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں لیے کہ یہ پر؟ بولو، میں آپ سب سے درد کے ساتھ کہتا ہوں، کتا بھی پیشاب کرتا ہے تو 1 پاؤں اٹھا لیتا ہے، وہ بیچارے کو بھی شرم ہے کہ 1 پہ لگے تو 1 بچ جائے، اور یہ اس سے بھی اسٹینڈرڈ ہے ماشاءاللہ، یہ دونوں پیر رکھ کے تب کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے۔ نبی کی شان نہیں ہے، آپ کی پہچان نہیں ہے۔ بولو، یہ پیشاب گندی چیز ہے کہ نہیں؟ کپڑے میں لگے تو ناپاک، بدن میں لگے تو ناپاک، اور جسم میں جہاں لگے تو ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوسرا آدمی بغل میں پیشاب کرے، اس کا چھینٹا آپ پر پڑ جائے، غصہ آئے گا کہ نہیں؟ بس چلے تو ماریے گا تھپڑ، کیوں ایسا کیا؟ اپنا پیشاب آدھا باہر آدھا اندر جاتا ہے، وہ اتنی مجموعہ بن جاتا ہے ماشاءاللہ، وہ پورے بدن میں لگے تو کوئی فرق نہ پڑے۔ بولو، یہ سوچ کی غلطی ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے جو سنت کبیر کو ماننے والے ہیں، آج وہ بھی پیشاب کرتا ہے، پانی لیتا ہے۔ ہمارے جو برہمن بھائی وہ کان میں جنو بھی ڈالتے ہیں۔ آپ کے نبی نے سکھایا کہ یہ گندگی ہے اور تم اس کو پانی سے صاف کرو۔ بولو، اگر یہ میرے نبی کی شان ہے تو کیا پاکی کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ طے کریں مرد بھی اور عورت بھی، خدا کی قسم کھڑے ہو کر پیشاب کر کے نبی کی سنت کی توہین نہیں کریں گے۔ ہم فل پینٹ پہننے سے منع نہیں کرتے، ایسا پینٹ پہنو جس میں نبی کی سنت کی حفاظت ہو سکے۔ آج تو حال یہ ہے کہ پہلے لوگ پھٹا ہوا پینٹ پہن لیتا تو لوگ کہتا کہ غریب کا بچہ، اور آج کل وہ پینٹ جو کم سے کم 2 جگہ سے پھٹا ہوا آج ڈبل دام میں خرید کر پہنتا ہے یہ بے ایمان۔ بولو نہ، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فیشن اس کا نام، چونکہ سلمان خان، عمران خان نے پھٹا ہوا پینٹ پہنا، یہ بے ضمیر آج اسی کی پیروی کرنے پر اتر گیا۔ آج کل پہلے اگر کوئی چپی لگا ہوا کرتا پہنتا تو لوگ کہتا نہ کہ بیچارے کو نہیں، یہ غریب کا بچہ ہے، اور آج کل جس کرتا میں 3 چپی لگا آج اس کو ڈبل دام میں خریدتا اور فخر سے کہتا ہے کہ ہم اسٹینڈرڈ مسلمان ہیں۔ یہ ضمیر کی صلاحیت ہے۔ وہ تو اتفاق ہے کہ امریکہ نے ابھی منہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے کھانا شروع نہیں کیا، نہیں تو ہمارا جو بھائی ہے وہ بھی شروع کر دے گا وہی پیروی میں، اور شاید راستہ کو بدلنے میں اس کو بھی دیر نہ لگے۔ امریکہ چاند پہ جا رہا تو اس میں ترقی کرو، امریکہ پڑھ رہا ہے تو اس میں آگے بڑھو، فیشن کو اپنا کر کے کیا سا دنیا میں انقلاب پیدا کرو۔ یاد رکھیے، یہی زبان ہے جس سے بچوں کو تعلیم ملتی ہے۔ ارے بولیے نہ، ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟
میں نہیں جانتا کہ آپ کے یہاں کیا حال ہے،